اگر آپ کا دل چاہے تو آپ وقف کر لیں، اگر آپ کا دل نہ چاہے تو آپ وقف نہ کریں۔ ایک آیات لمبی ہوتی ہے، جو ناظرہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں نا قرآن پاک، ان کی ترتیب ہے نا، روانگی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو وہ ایک کرنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میم وقف لازم کی علامت تھی نا، اسی طریقے سے یہ لام جو ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ علامات وقف۔ قرآن پاک میں تقریباً ہر پیج کے اوپر یہ 1-2 مرتبہ علامات وقف آ جاتی ہے، تو 90% لوگ ان علامات کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس علامات کے اوپر وقف کرنا ہے، کس علامات کے اوپر وقف نہیں کرنا، اور کس علامات کے اوپر وقف کریں گے تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، اور کس علامات کے اوپر ہم نے ہر حال میں ٹھہرنا ہے۔ 90% لوگ ان علامات کے اوپر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ان علامات کو میں نے نا 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے اوپر مسٹ ہے کہ آپ نے ہر حال میں وقف کرنا ہے، دوسری علامات جو ہمارے پاس آپشنل ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور تیسری وہ کہ جس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان علامات کے بارے میں مکمل پتہ چل جائے گا، اور قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو ان علامات کے اوپر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، اور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ گول سرکل والی علامات دیکھ لیں، اس علامت کا مطلب ہے وقف تام، یعنی کہ یہ جو نشان گول سرکل کا رہا ہے نا، یہ وقف تام کا علامت ہے، اور اس کو ہم آیات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو نشان ہے نا، اس کے اندر آیات لکھی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی یہ کون سی آیات ہے، کتنی آیات ہو چکی ہیں، اور کس سورت کی یہ کون سی آیات ہے۔ تو جب بھی آپ نے یہ گول سرکل دیکھنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ کس طرح وقف کریں گے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقف کی صورت میں آپ نے نون کو ساکن کر دینا ہے۔ آگے نیکسٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں چھوٹی سی میم آتی ہے، یعنی کہ یہ بار بار میم آتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر وقف نہیں کرتے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اور اس میم کے اوپر آپ نے ہر حال میں رکنا ہے، اور یہ چاہے آیات کے اوپر آ جائے یا آیات کے درمیان میں آ جائے۔ جہاں پر آیات ختم ہوتی ہے نا، یہ کہیں اوپر بھی آ جاتی ہے اور کہیں درمیان میں بھی۔ تو یہ جو میم ہے نا، یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو آپ نے ہر حال میں رکنا ہے۔ کس طرح رکنا ہے؟ اراد اللہ بہذا مثلا۔ وقف کی صورت میں ہم نے ایک زبر کو ختم کیا، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ کس طرح؟ لام الف زبر لا، مثلا۔ آگے دیکھ لیں تیسری علامات، یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے۔ اس طا کا مطلب کیا ہے؟ اس طا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ یہاں پر آپ تلاوت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن کنٹینیو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کریں، یعنی کہ آپ یہاں پر سمعہم وعلی ابصارہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تلاوت کو جاری رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کریں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وقف کیا، وعلی ابصارہم۔ یہاں علامات فور دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں یہ کف لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ کف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر آپ رکیں۔ کف میں آپ نے آگے تلاوت کو کنٹینیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کف کا مطلب ہی کیا ہے؟ رکنا۔ کس طرح رکیں گے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وقف کی صورت میں ہم نے کیا کیا؟ ہا کے نیچے جو زیر ہے، کھڑی زیر ہے نا، اس کو ہم نے ختم کر دیا، لام کو ہا کے ساتھ ملا دیا۔ کس طرح؟ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ۔ آگے نیکسٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وقفہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقفہ۔ وقفہ اور یہ دیکھیں سکتہ، یہ دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے میں آپ کو سکتے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر وقفہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سکتے کا مطلب ہے کہ سانس کو توڑے بغیر تلاوت کو کنٹینیو کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سانس کو نہیں توڑنا، رک جانا ہے، اور تلاوت کو پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ کس طرح؟ وَقِيلَ مَنْ راق، یہاں پر میں نے اپنے سانس کو روک لیا اور پھر کیا کیا؟ راق پڑھا، لیکن درمیان میں نے سانس کو توڑا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَقِيلَ مَنْ
रोक, यानी कि आपने 1 सेकंड अपनी सांस को रोकना है तोड़े बगैर। और उसके बाद देखें ये लिखा हुआ है वक्फा। वक्फा जो होता है ना, ये सकते की निस्बत ज्यादा हमने रुकना होता है, यानी कि हमने सकते में 1 सेकंड अपनी आवाज को रोका ना, तो वक्फे में हमने 2 सेकंड अपनी आवाज को रोकना है। किस तरह? वाफु अन्ना वागफिर लना वरहमना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि वक्फा में सांस को रोका, लेकिन सकते की निस्बत मैंने ज्यादा देर सांस को रोका, ठीक है ना। वक्फा और सकता के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम उन अलामत के पास जाते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शन है। ये देखें, ये अलामत है जीम की। ये बाज आयात के दरमियान में भी आ जाता है, और आयात जहाँ ख़त्म हो रही हो ना, ये उसके ऊपर भी आ जाता है। तो इस अलामत का मतलब है वक्फे जायज़, ठीक है ना। और ये जो जीम है ना, ये 50-50% है। अगर आपका दिल चाहे तो आप वक्फ कर लें, अगर आपका दिल ना चाहे तो आप वक्फ ना करें। मसलन कि आप एक आयात को एक सांस में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं तो आप वक्फ ना करें। अगर आसानी से कंप्लीट नहीं कर सकते तो जीम हमारे पास है, आप वहां पर स्टॉप कर लें। किस तरह? उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ठीक है, मैंने स्टॉप किया। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। आगे देख लें, ये स्वाद लाम और बड़ी या लिखी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इख्तसार अलवस्लु औला, यानी कि मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। स्टॉप करने से बेहतर है कि आप मिलाकर पढ़े, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, ये सुले लिखा हुआ है और नीचे जीम का साइन है। जीम को फिलहाल आप छोड़ दें, हम सुले के बारे में पढ़ते हैं कि अगर आप यहाँ पर रुकें तो बेहतर है कि आप तिलावत को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। किस तरह करेंगे? वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप तिलावत को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। रुकने से बेहतर क्या है कि तिलावत को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है ना। किस तरह पढ़ेंगे? आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू, ठीक है ना। आप यहाँ पर ना रुकें, तिलावत को कंटिन्यू करें। आगे देख लें, ये जा की अलामत। इस जा का मतलब है वक्फे मुजव्वज, यानी कि इसके ऊपर ना रुकना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्या करना है? हमने रुकना नहीं, ठीक है ना। बेहतर है कि आप तिलावत को कंटिन्यू करें। किस तरह? ये देखें, ये जा की अलामत है, ये छोटा सा जा लिखा हुआ होता है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर ना रुकना ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम इस जा के ऊपर तिलावत को कंटिन्यू करेंगे। किस तरह? अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। आगे देख ले, ये स्वाद की अलामत है। इसका मतलब है वक्फे मुरखस। यहाँ पर उस वक्त हम रुकेंगे जब हमारा सांस फूल जाए, यानी कि एक आयत लंबी होती है, जो नाजरा लोग पढ़े हुए हैं ना कुरान पाक, उनकी जो तरतीब है ना, रवानगी है, वो थोड़ी सी कम होती है, तो वो एक आयत को लंबा करके एक सांस में नहीं पढ़ सकते। तो जब आपका सांस फूल जाए तो आप क्या करें? यहाँ पर रुके, अदरवाइज आप यहाँ पर ना रुके। सांस फूलना जब आपकी मजबूरी बन जाए तो फिर आप यहाँ पर रुक जाए, अदरवाइज आपने तिलावत को कंटिन्यू रखना है। किस तरह? उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम। आगे आ जाए, ये देखें, ये छोटा सा लिखा हुआ है क़ाफ। इसका मतलब क्या है? कीला अलैहिल वक्फ, यानी कि वक्फ ना करना ज्यादा बेहतर है। क्या करना है? हमने यहाँ पर वक्फ नहीं करना, यानी कि तिलावत को कंटिन्यू रखना बेहतर है। किस तरह करेंगे? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। काफ का मतलब है कि आप इसके ऊपर वक्फ ना करें। तो आपने काफ जब भी कुरान पाक में आ जाए तो उसके ऊपर आपने वक्फ नहीं करना। आगे नेक्स्ट देख लें, ये लाम। ये लाम जो है ना, ये वक्फे ममनू की अलामत है, यानी कि ये जो लाम है ना, इसका मतलब क्या है? नहीं। लाम का मतलब क्या है? नहीं। आपने यहाँ पर वक्फ करना ही नहीं है। जब ये
آیات کے درمیان میں لام آ جائے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لام کے اوپر وقف کرنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میم وقف لازم کی علامت تھی نا، اسی طریقے سے یہ لام جو ہے یہ نہیں کی علامت ہے، اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن پاک میں جب بھی یہ لام آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر وقف نہیں کرنا۔ آگے دیکھ لیں، یہ لاسٹ میں یہ 3 ڈاٹس آ رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ جو 3 نشان ہیں نا ان کا مطلب ہے معانی کا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک کے اوپر ہم رکیں گے تو ہم نے دوسرے کے اوپر نہیں رکنا، اگر دوسرے کے اوپر آپ نے رکنا ہے تو پہلے کے اوپر آپ نے نہیں رکنا۔ کس طرح؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پہلے کے اوپر میں نے سٹاپ کیا، اب میں دوسرے کے اوپر کرتا ہوں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی کہ ایک کے اوپر رکیں گے اور دوسرے کے اوپر نہیں رکیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر